بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک چرواہے کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے مزیدار واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودی کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ کیا یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سی خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ سبحانہ و تعالی تبانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم نماز پڑھ لو اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو وہ غازی ہو جاتا ہے یا شہید، تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے، کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے آئے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے آیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کر دینے کا حکم کر دیا، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے
ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، اندازہ کیجیے اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا۔ اس لیے فرمایا اتبار خاتمہ کا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ یہ رہا کہ کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جتنا ظلم تم پر کیا جائے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ قوم کی طرف سے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تم بے وقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو جواب میں کہتا کہ تم احمق اور تمہارا باپ احمق، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں بلکہ میں پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔